بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. اب یہاں سے جو ہے آیت نمبر 22 سے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. وَعَلَيْهَا، اور ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم اٹھائے جاتے ہو، یعنی سوار ہوتے ہو. اب اللہ تعالیٰ جو ہے کشتی کا بھی جو ہے ذکر یہاں پر کر رہے ہیں، یعنی اوپر کھانے کا، پینے کا اور بارش کا، وہ ساری چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ان پر اور کشتیوں پر. تم ان پر کس کے اوپر؟ یعنی جانوروں کے اوپر، پیچھے جانوروں کا ذکر ہے نا، اور کشتیوں کے اوپر تم اٹھائے جاتے ہو، یعنی تم سواری جو ہے بطور سواری کشتی کو استعمال کرتے ہو. پھر اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف. فقال، تو اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. عبادت کا مطلب کیا ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ورشپ ہے، غلامی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن جانا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اوپر آئے گا. اور یہاں پر نوٹ کرنے کی ایک چیز یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی عبادت کی طرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور کہا ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ غیرہ، کوئی الہ اس کے سوائے. کس کے سوائے؟ اللہ تعالیٰ کے سوائے. افلا تتقون، کیا بھلا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ اب نوح علیہ السلام تقوی کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے نوح علیہ السلام جو ہے اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے ہو؟ اور تقوی کیا چیز ہے ہم کو اچھی طریقے سے پتہ ہے. فقال الملأ، تو کہا سرداروں نے یعنی لیڈرز نے، الذین کفروا من قومہ، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، ما ھذا، نہیں یہ، الا بشر، مگر ایک انسان ہے، مثلکم، تمہاری طرح. ان کی پرابلم یہ تھی کہ نبی کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے، سپر نیچرل چیز کیوں نہیں ہے، یہ ہماری طرح انسان کیوں ہے. یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے کہ فضیلت حاصل کر لے تم پر، یعنی بڑا بننا چاہتا ہے. اگر ہم اس کی بات مانیں گے، اس کو فالو کریں گے تو پھر وہ ہم میں سے تو بڑا ہو جائے گا. لیکن نوح علیہ السلام کو اگر بڑا بننا ہوتا تو وہ اپنی عبادت کی طرف بلاتے، وہ اللہ کی عبادت کی طرف کیوں بلاتے؟ بیوقوفوں کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، انزل ملائکہ، البتہ نازل کر دیتا فرشتے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ فرشتے نازل کر سکتے تھے. ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے، بہذا، اس بات کو، فی آبائنا، اپنے آباء و اجداد میں، الاولین، پہلے. یعنی یہ توحید کی جو بات ہے وہ ان کو بالکل فرسٹ ٹائم کہی ہوئی بات لگ رہی تھی، نئی بات لگ رہی تھی. باپ دادا جو ہے ان کو اندھے دھند وہ فالو کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، آئیڈل ورشپ کر رہے تھے. کہ آج بھی دیکھیے یہی سننے میں آتا ہے، ارے ہمارے باپ دادا تو ایسا نہیں کیے، یہ نہیں کیے، وہ نہیں کیے. لیکن باپ دادا اگر غلط ہے، گناہوں میں ہے، شرک میں ہے، تو کیا وہ فالو کریں گے؟ تو انہوں نے بھی، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ یہ کیسی توحید کی بات، کیسے ایک الہ کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں سنی. ان ہوا الا رجل، نہیں وہ مگر ایک شخص ہے، بھی جنت، اس کے ساتھ جنون ہے. یعنی یہ دعوت توحید، ایک اللہ کی طرف عبادت کو بلانا ان کو جو ہے ایک جنون لگتا تھا. فتربصوا، تو انتظار کرو تم بھی ساتھ اس کے، حتی حین، ایک وقت تک، یعنی تھوڑا ٹھہرو. اب ان لوگوں نے کہا تھوڑا ٹھہرو، ایک وقت کے ساتھ یہ جنون چلا جائے گا. جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا تھوڑا ٹھہرو، تھوڑے دن کے بعد یہ جو ہے ختم ہو جائے گا. تو ان لوگوں نے بھی آپس میں کہا کہ نوح علیہ السلام کا نعوذ باللہ کیا ہے، ایک جنون ہے، توحید کی طرف بلانا تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا. قال، کہا، ربی، اے میرے رب،
सुरनी मदद फरमा मेरी, यानी 950 साल लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मदद फरमा मेरी, बिमा बवजह उसके जो कज़्ज़बून वो झुटलाते हैं मुझको। यहाँ पे कज़्ज़बूनी नून के नीचे जो है कसरा है, जिसकी वजह से मुझको के मायने भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो अब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ओ अल्लाह प्लीज़ हेल्प मी, अब ये बात मानने वाले नहीं है, ये तो तौहीद की तरफ आने वाले नहीं है। फ़अौहैना, तो वही की हमने इलैहि उसकी तरफ, अनिस्नाई के बना। इस्ना में जो है हम पहले भी ले चुके, फ़अला कोई काम जो मर्जी से करते हैं, अमला किसी और के हुक्म पर करते हैं, सना दूसरी चीज़ पे काम करना, बनाना, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया को जो है सनैया कहा जाता है। तो इसमें जो है ये किसी चीज़ के ऊपर बनाना, ये इसके मायने इसमें जो है आते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनाने का हुक्म दिया, अल फुल्का कश्ती, बिआयुनिना हमारी निगाहों के सामने, व वहयिना और हमारी वही के मुताबिक, यानी अल्लाह ताला के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट इन्वेंशन इन द डिवाइन गाइडेंस, ये कश्ती बनी। और फ़इज़ा जाआ, फिर जब आ जाए, अमरुना हुक्म हमारा, वफ़ारत तन्नूर और उबल पड़े तन्नूर। अब तन्नूर जो है इसके बारे में हम पहले ले चुके, अल्लाह ताला ने जो है बता दिया कि एक जगह है जहाँ से जो है क्या होगा, पानी निकलेगा। और फिर जो है जब वो होगा और अल्लाह ताला की जब वो होगा हुक्म होगा, तो फिर क्या करना, फस्लुक तो दाखिल कर ले, फीहा उसमें, मिन कुल्ली हर किस्म के, ज़ौजैनी जोड़े, इस्नैनी दो, व अहलका और अपने घर वालों को, यानी अपने फैमिली और फॉलोवर्स को, साथ में जानवर, परिंदे, पौधे, सब के मेल और फीमेल जो है पेज ले लो, इल्ला मन सबका मगर जो पहले हो चुका, अलैहि उस पर, अलकौलु फैसला या बात, मिनहुम उनसे, यानी जिसका फैसला हो चुका, अल्लाह ताला जो है जो शिरक करने वाले हैं, जो गर्क होने वाले हैं, अल्लाह ताला का फैसला हो चुका है, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम के बीवी और बेटा जो है इसी में थे। वला तुखातिबनी, और ना तुम मुखातिब करना मुझसे, फिल लदीना ज़लमू उन लोगों के मामले में जिन्होंने जुल्म किया, यानी उनके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, उनके बारे में मुझसे बात ही नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए कितनी सख्त बात है, नूह अलैहिस्सलाम जो 950 साल तबलीग किए, इतने बड़े रसूल, ना उनकी बीवी होना फ़ायदा हुआ, ना उनका बेटा होना फ़ायदा हुआ। हज़रत आसिया कितनी प्यारी और बेहतरीन खातून, उनका फ़िरौन जो है हस्बैंड होना ना कोई फ़ायदा हुआ। फिर लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में भी हम देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद होना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई किसी की हिफाजत, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी होना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई किसी की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, कोई किसी के। तो अब आप देखिए, जब शौहर, बीवी, बाप, बेटा नहीं बचा सकते, तो कोई पीर, मुर्शद, मुरीद कैसा बचा सकते हैं, आप ये सोचिए। और अल्लाह ताला जो है जो जुल्म करने वाले हैं ना, बेसिकली यहाँ पे शिर्क करने वाले, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके बारे में तो मुझसे बात ही मत करो, इन्नहुम बेशक वो मुग़रक़ून गर्क किए जाने वाले हैं, यानी वो तो क्या होने वाले हैं, गर्क होने वाले हैं। फ़इज़स तवैता, फिर जब सवार हो तुम, इस तवैता इतना ब्यूटीफुल सिलेक्शन ऑफ वर्ड है। देखिए जब कश्ती में सवार होते हैं तो क्या होता है, एक बैलेंस के साथ सवार, यानी कश्ती बैलेंस होती है पानी के ऊपर, उसमें सवार होते हैं। यहाँ पे सीन वाव या इसका रूट है, इसमें भी बैलेंस के मायने आते हैं। तो जब सवार हो के तुम बैलेंस जो है होते हो, अंगता तुम वमा मा का, और जो साथ तेरे है, अलल फुल की ऊपर कश्ती के, फ़कुल तो कहना। अब दुआ अल्लाह ताला सिखा रहे हैं, कश्ती में जब तुम सवार हो तो क्या कहो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जिसने नजात दी हमको, मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम से। तो यहाँ पर देखिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अल्लाह ताला से दुआ करना है, क्योंकि क्या होता है जब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अपने आप को बड़ा मानने से, क्रेडिट लेने से, गुरूर और तकब्बुर से बच जाते हैं। क्योंकि जिसके दिल में राई बराबर भी गुरूर या तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और जब भी कोई बड़ा काम होता है उसका क्रेडिट हम लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, हम गुरूर और तकब्बुर के दायरे में आ जाते हैं। इसलिए हर चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अच्छी चीज़ हुई, इवन हमसे कोई अच्छा अकम्पलिशमेंट हुआ, अल्लाह मेड इट हैपन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना, जिसने नजात दी हमको, मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम से, क्योंकि इसमें जो है ये अल्लाह की मदद से ही ये हुआ है। वक़ुल रब्बी अंज़िलनी, और कहना ए मेरे रब उतार मुझको, मुंज़लन उतारने की जगह, मुबारकन बाबरकत, बाबरकत यानी मुबारक का मतलब क्या है, फ़ायदा पहुँचाने वाली। तो अब फ़ायदा ऐसा हो, खाने पीने, दीन, नस्ल, अमल, सब
چیز میں فائدہ پہنچانے والی جگہ پر اللہ تعالیٰ ہم کو اتار، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بہتر اتارنے والا ہو سکتا نہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی غرق ہو جاتے. تو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا، اور بے شک تھے تم، لَمُبْتَلِينَ، البتہ آزمانے والے. یعنی نوح علیہ السلام کا بچنا بھی آزمائش ہے، پھر اس کے بعد مشرکین کا غرق ہونا بھی آزمائش ہے، اور پھر ان کی جو وہ ہے واقعہ ہے اس میں ہمارے لیے بھی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے ایمان والوں کو الگ کر دیا، کافروں کو غرق کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں کیا آزمائش رکھ دی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں تو کسی بھی وقت کبھی بھی اللہ تعالیٰ یہ کام تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں. تو پھر کیا کرو، ظلم مت کرو، اللہ کے رسولوں کو مانو، اللہ کے احکامات کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. ثم پھر انشأنا اٹھایا ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، کس کے بعد؟ قوم نوح کے بعد، قرنن آخرین دوسری قوموں کو. اور خاص طور سے جو ہے یہاں پہ قوم عاد کا ذکر آتا ہے. یہاں نام تو مینشن نہیں ہے لیکن قوم عاد ہی ہوگا کیونکہ اس کے بعد جو ہے قوم عاد آئی. فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، فیہم ان میں، کس میں؟ قوم عاد میں، رسولاً ایک رسول. کون آئے؟ ہود علیہ السلام. منہم انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی. سیم وہی نوح علیہ السلام کا میسج، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ غیر، کوئی الہ اس کے سوائے، افلا تتقون، کیا پھر نہ تم ڈرو گے یا تقوی اختیار کرو گے. سیم وہی بات. وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، کیونکہ جو سردار تھے، انفلوئنشل لوگ تھے، وہ لوگ ہی جو ہے کیا کرتے تھے، پوری سوسائٹی کی چابی انہی کے ہاتھ میں ہوتی تھی. من قوم ہی، اس کی قوم کی. الذین، جنہوں نے کفروا، کفر کیا تھا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بلقاء الآخرۃ، آخرت کی ملاقات کو. واترفناہم، اور دولت دی ہم نے ان کو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. اطرفناہم جو ہے طرفہ سے ہے، آسودگی دی ہم نے، یعنی دنیا کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی، مال، اولاد، انجوائے کرنے والی ساری چیزیں. تو پھر اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے، انسان کو جب دولت مل جاتی ہے، دنیا کی چیزیں مل جاتی ہے، دنیا میں بہت فلرش ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا. ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں یہ مگر ایک انسان ہے تم جیسا. یاکل، کھاتا ہے، مما تاکلون، اس میں سے جو تم کھاتے ہو، منہ، اس میں سے، ویشرب، اور پیتا ہے، مما تشربون، اس میں سے جو تم پیتے ہو. یعنی اب پھر ان کا بھی پرابلم یہی تھا کہ ہود علیہ السلام یہ کیا ہے، تمہارے جیسے ہیں، ان کی بات کیا ماننا ہے. اب اگر ہم دیکھیں، ایک انسان کی سائیکالوجی ہے نا کہ اگر اس کو کوئی کسی کی بات ماننا ہے، فالو کرنا ہے، تو بات صحیح ہے، غلط نہیں. بات کون کہہ رہا ہے؟ اچھا اگر بڑا ایلائٹ ہوتا یا کچھ ہوتا تو مانتے. اب یہاں ہود علیہ السلام تو کھانا بھی کھاتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، تم جیسے عام انسان ہے تو ہم کیوں مانیں گے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اور البتہ اگر اطاعت کی تم نے، بشرا، ایک انسان کی، مثلکم، اپنے جیسی، انکم، یقیناً تم، اذا لخاسرون، تب البتہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب ان کا جو ہے ان کے کھانے پینے کے اوپر اعتراض تھا، کہنے لگے کہ تم ان کی بات مت مانو. وَيَعِدُكُمْ، کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے، انکم، کہ بے شک تم، اذا متم، جب مر گئے تم، وکنتم، اور ہو جاؤ گے تم، ترابا، مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انکم، بے شک تم، مخرجون، نکالے جانے والے ہو. ہیہاتا، ہیہاتا، بہت دور ہے، بہت دور ہے، یعنی امپاسبل ہے کہہ رہے ہیں وہ لوگ. کیا؟ لما توعدون، واسطے اس کے جو تم وعدہ کیے جا رہے ہو. یعنی ان کو دوبارہ اٹھنا قیامت کے دن، آخرت کے لیے، وہ امپاسبل لگتا تھا. انہی الا، نہیں یہ مگر، حیاتنا الدنیا، ہماری دنیا کی زندگی ہے، نموتو، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور ہم زندہ ہوتے ہیں، وما نحن، اور نہیں ہے ہم، بمبعوثون، اٹھائے جانے والے. اب وہ لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں، کس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ دوبارہ اٹھائے جانے کے والوں کے لیے ریجیکٹ کر رہے ہیں. دیکھنے میں تو جو ہے یہ کافروں کا سٹیٹمنٹ لگ رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر کتنا یقین کرتے ہیں. ان ہوا الا رجل، نہیں وہ مگر ایک انسان، افترا، اس نے گڑھ لیا، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، وما نحن لہ بمؤمنین، اور نہیں ہم اس کے لیے ایمان لانے والے. یہ ہود علیہ السلام کے لیے جو ہے یہ باتیں ہو رہی ہے. قال ربی، کہا اے میرے رب، کس نے؟ ہود علیہ السلام نے. انصرنی بما کذبون، مدد کر میری بوجہ اس کے جو انہوں نے جھٹلایا مجھ کو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے دعا کا جواب دیا. قال، کہا، اما، اس چیز سے، قلیل، تھوڑی دیر بعد، لیصبحن، البتہ ضرور ہوں گے، نادمین، نادم، یعنی اوکے ویٹ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ویٹ کرو، جب وہ عذاب دیکھیں گے، وہ کافر، وہ جھٹلانے والے، وہ اپنے کفر کے اوپر، اپنے ریجیکشن کے اوپر،
اپنے شرک کے اوپر، اپنے جو ہے ظلم کے اوپر کیا کریں گے؟ ریگریٹ کریں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ تو پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ نے، یعنی چیخ نے. اب آپ دیکھیے بعض وقت کتنی اریٹیٹنگ آواز ہوتی ہے، نہیں برداشت ہوتی ہم کو، جیسے کبھی ویلڈنگ کی آواز یا کوئی ایسی کوئی چیرنے والی آواز. تو یہاں پہ ایک ہفتہ ہوا چلی کنٹینیوسلی چیخ کی آواز، تو پھر کیسے عذاب ان کے اوپر تھا ہوگا سوچئے. تو بالحقی حق کے ساتھ فجعلناہم تو کر دیا ہم نے ان کو، یعنی ان کی باڈیز کو غثاء کوڑا کرکٹ، یعنی بالکل کچرے کی طرح ان کے باڈیز ہو گئے، نہ دفنانے والا تھا نہ رونے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے عذاب سے. فبعدن تو ہلاکت ہے للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے. یعنی ظالم کیا ہے؟ شرک، یہاں پہ ظلم جو ہے شرک کرنے والے ہیں. تو اب یہ چھوٹا سا پیس دیکھیں، اوپر تو ہود علیہ السلام کی قوم کا پورا گزر گیا، یہ جو فبعدن للقوم الظالمین تو ہلاکت ہے ظالم قوم کے لیے. تو اب یہ وارننگ ہے کہ کوئی بھی قوم جو اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، ان کے لیے ہلاکت ہے. ثم انشأنا پھر اٹھایا ہم نے من بعدہم ان کے بعد قرنا امتوں کو آخرین کچھ دوسری، یعنی قوم صالح، شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، بہت ساری قومیں بعد میں آئی. ما تسبیح نہیں سبقت لے جا سکتی، یعنی آگے بڑھ سکتی، من امت کوئی امت اجلہا اپنی مقرر وقت سے، وما یستأخرون اور نہ وہ دیر کر سکتے ہیں. یعنی جس کا جو ٹائم ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک فکس ٹائم لکھ دیا ہے، نہ پری پون ہو سکتا ہے نہ پوسٹ پون ہو سکتا ہے. ہر ایک کا عذاب کا ٹائم بھی ہے، ہر ایک کا وائپ آؤٹ ہونے کا ٹائم بھی ہے، ہر ایک کا ختم ہونے کا ٹائم بھی ہے. اب وہ جو ہے آگے پیچھے پوسٹ پون پری پون نہیں ہو سکتا ہے. ثم ارسلنا پھر بھیجا ہم نے رسولنا اپنے رسولوں کو تترا پے در پہ، یعنی ون آفٹر دی ادر بہت سارے رسول آئے. کلما جب کبھی جا آیا امتن کسی امت کے پاس رسولھا اس کا رسول، کذبوہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاتبعنا تو پیچھے لائے ہم بعدہم بعدا ان میں سے بعض کو بعض کے، یعنی ایک قوم ہلاک ہوئی پھر اس کے بعد دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسایا. وجعلناہم احادیث اور بنا دیا ہم نے ان کو باتیں یا افسانہ، یعنی ان قوموں کو وہ ہسٹری بن گئے، باتیں افسانہ ہسٹری بن گئے. فبعدن تو دوری ہے، کس سے دوری ہے؟ ہدایت سے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے. کس کے لیے؟ لقوم لا یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان نہ لاتی ہو. دیکھیں یہ بھی اگین یہ پیس آف آیت، فبعدا للقوم لا یؤمنون تو دوری ہے ہدایت سے، اللہ کی رحمت سے، کس کے لیے؟ جو ایمان نہیں لاتی. اور ایمان ایک کتنی واسٹ چیز ہے ہم سب کو پتہ ہے. ثم ارسلنا پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، واخواہ اور اس کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور کھلی دلیل کے ساتھ. اب نشانیاں اور نبوت کے ثبوت میں کیا کیا چیزیں جو ہے ان کو ملی، آئی ڈونٹ تھنک آئی نیڈ ٹو ریپیٹ اٹ ہیئر، آپ سب بہت اچھی طریقے سے اس پہ واقف ہے. اور کھلی دلیل جو ہے، کھلی حجت پیش جو ہے کرنے کے لیے سارے ثبوت کے ساتھ آگے، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا ان سب نے تکبر کیا، کیونکہ جس کے دل میں تکبر ہے اس کے دل میں ایمان ہو ہی نہیں سکتا. اور تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور لوگوں کو باقی ساری چیزوں کو حقیر سمجھے. اپنے آپ کو جو ہے تکبر کیا انہوں نے. وقانو اور تھے وہ قومن عالین لوگ متکبر. یہاں پہ عالین یعنی بلند اونچے ہے، تو سرکشی میں تو جو ہے وہ تھے. اب ایک تو جو ہے متکبر تھے، دوسرا عالین بلند اونچے، اس کے اندر جو ہے سرکش کے بھی معنی آئیں گے، متکبر کے بھی معنی آئیں گے، دوسرا بلند اور اونچے کے بھی معنی آئیں گے. یعنی ان کا کلچر، ان کے پیرامڈز، وہ ساری چیزیں، ان کا کنگڈم ایک دم اعلیٰ تھا وہ، لیکن سٹل اللہ کے قہر کے سامنے ٹھہر نہیں سکے. فقالو تو کہنے لگے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، لی بشرین مثلنا دو انسانوں کے لیے ہم جیسے. اب ان کا بھی یہی تھا پرابلم، کیا وہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. وقومہما اور ان دونوں کی قوم، لنا عابدون ہماری غلامی کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے تھے نا، اور بنی اسرائیل کو تو فرعونیوں نے غلام بنایا ہوا تھا. تو اب جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایسے دو انسانوں کی بات مانیں کہ وہ ان کی قوم تو ہماری جو ہے غلام ہے. فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلا دیا ان کو. کنہوں نے؟ فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا. فکانوا من المہلکین تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھے. اب وہ ریڈ سی میں کیسے ہلاک ہوئے پورا واقعہ پتہ ہے آپ کو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا موسیٰ الکتاب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی؟ تورات. لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پائے. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کب دی؟
جب بنی اسرائیل ایمان لے کر آ چکے تھے تو ایمان لانے کے بعد ہدایت کے لیے کتاب ضروری ہے، تو ہمارے لیے بھی جب ہم ایمان لاتے ہیں تو قرآن ضروری ہے، اور ایمان کے بعد کتاب کے ذریعے ہی ہدایت مل سکتی ہے۔ تو میرا ایمان کافی ہے نہیں، مجھے ہدایت اگر چاہیے تو مجھے میری کتاب پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس کے انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، ابن مریم کو، کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، آیتاً، ایک نشانی، کیا؟ بنا باپ کے پیدائش ان کی ہوئی، وَآوَيْنَاهُمَا، اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، طرف بلند جگہ کے، ذات قرار، رہنے والی۔ اب کہا جاتا ہے کہ مطلب اگر ہم دیکھیں تو بیت الحم میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی تھی، وَمَعِينَ، اور بہتے چشمے والی، یعنی وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک ٹھکانہ دیا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، یعنی تمام رسولوں، کلو، کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ تو اب یہاں پہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ یعنی خبیث مت کھاؤ، جس کے اندر پاک، فائدہ مند، حلال، صاف ستھرا، شریعت میں بھی جائز ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے وہ ایکوائرڈ ہو اور حاصل ہو وہ بھی پاک ہونا چاہیے اور حرام نہیں ہونا چاہیے۔ وَعْمَلُوا، اور عمل کرو، صالحہ، صالح، اور صالح کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو اللہ کے انسٹرکشنز۔ تو اب یہاں پہ تمام رسولوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ کیوں؟ کیونکہ رسولوں کو بیفور پریچنگ خود بھی پریکٹس کرنا ہے، اور کھانے کا یہاں پہ خاص ذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ کھانے پینے کا اثر ڈائریکٹلی عمل کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک تو جو ہے جب ہم پاک کھاتے ہیں تو ہمارا نفس پاک رہتا ہے، دوسرا جو ہے ہم صحیح کھاتے ہیں تو ہماری ہیلتھ اچھی رہتی ہے، تو عبادت صحیح ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ایک سستی آ جاتی ہے، ایک اندر سے ہیوینس آ جاتی ہے، اور اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹلی عبادتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو حد سے زیادہ نہیں کھانا، حرام بھی کھائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پہ ہمارے کیریکٹر کے اوپر، نفس کے اوپر، ہمارے سوچ کے اوپر، ہمارے ساری چیزوں کے اوپر جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے احکامات کے حساب سے کھائیں گے پیئیں گے تو وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور دین جو ہے دنیا چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں تقوی کا نام یا دین کا نام یہ ہے کہ اچھا کھاؤ پیو مت، کھانا پینا چھوڑ دو، یا پھر کھانے پینے سے پرہیز کرو۔ نو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو ہے استعمال کرنا ہے، کھانا پینا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، لیکن پاک چیزوں میں سے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات میں سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اس نے مومنوں کو وہ حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات مما رزقناکم۔ پھر ایسے شخص کا ذکر کیا جو حق کے لیے طویل سفر کرتا ہے، جس کے بال پراگندہ اور گرد آلو ہوتے ہیں، یعنی ڈسٹی ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا پینا لباس سب چیز حرام ہے، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ اس کا سمری یہ ہے کہ اگر جو ہے تم پاک کھاؤ گے اور طیب چیزیں کھاؤ گے تو پھر وہ بھی عبادت میں ہے، لیکن اگر تمہارا حرام ہے کھانا پینا پہننا سب کچھ، تم چاہے جتنا بھی، یعنی ایون حج کے سفر پر بھی ہو، تو تمہاری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یعنی حرام کھانے پینے سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اعمال کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ہوگا، عبادتوں کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہوگا۔ انی بما تعملون، بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو علیم جاننے والا ہو۔ ان هذه، اور بے شک یہ امتکم تمہاری امت، امت واحدۃ، ایک ہی امت ہے، یعنی تمام انبیاء اکرام ایک ہی پیغام لے کر آئے، ایک ہی امت ہے، وہ کیا ہے؟ توحید کی۔ وانا، اور میں ربکم تمہارا رب ہوں، فاتقون، پس ڈرو مجھ سے۔ قطعوا، تو انہوں نے کاٹ لیا، یعنی ایک امت کو ڈیوائیڈ کر لیا، کرسچنز بن گئے، جیوز بن گئے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کے ہم تو مسلمان جو ہے کوئی شیعہ بن گئے، کوئی سنی بن گئے، پھر اس میں بھی فرقے بن گئے۔ پھر امرہم، اپنا دین، بینہم، آپس میں، زبرا، ٹکڑے ٹکڑے، تو کیسے ٹکڑے 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 دین کے کر دیے۔ کل حزب، ہر فریق، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فریحون، خوش ہونے والے ہیں۔ فذرہم، تو چھوڑو ان کو، فی غمرتہم، اپنی غفلت میں، حتی حین، ایک وقت تک۔ یہ جہالت ہے، گمراہی ہے، اپنے آپ کو جو ہے اس طرح ڈیوائیڈ کر لینا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے چھوڑ دو ان کو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے ہر گروہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں، میں سب سے زیادہ، اور اتنی افسوس کی ایک دوسرے کی، یعنی ہم کو تو یونائٹڈ ہونا چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اس طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، خود صحیح بول رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیے، چھوڑ دو ان کو، پیچھے مت پڑو، وہ سمجھیں گے نہیں، ایک وقت تک چھوڑ دو، یعنی ہو سکتا ہے موت تک، یا پھر جو ہے
قیامت تک چھوڑ دو. ایحسبون کیا وہ سمجھتے ہیں انما بے شک نمدہم ہم مدد دیتے رہیں گے ان کو بھی ساتھ اس کے من مال و بنین مال اور بیٹوں میں سے. نسارع لہم فی الخیرات ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں بل لا یشعرون بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی کو مال اور بیٹے ملے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بلیسڈ ہے، یہ ڈھیل ہے، یہ آزمائش ہے. ہم کتنے بار سوچتے ہیں کہ ارے وہ تو اللہ کا نافرمان ہے پھر بھی اتنا بلیسڈ ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس وہ ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. ان الذین هم من خشیت ربہم بے شک وہ لوگ وہ اپنے رب کے ڈر سے مشفقون ڈرنے والے ہیں. یہاں پہ جو ہے اب مسلمز اور مومن کیسے اپنا جائزہ لینا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، شفقت جو ہوتے ہیں. یہاں پہ شفقت مشفقون میں جو ہے کیسا آتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اس ڈر سے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کا ہمارے اوپر کوئی زور زبردستی ہوتی نہیں، ہم کیا کہتے ہیں ارے برا مان جائے گا، اس کو تکلیف ہو جائے گی، اس کو اچھا نہیں لگے گا، اس ڈر سے ہم اس کی ہر بات مانتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ کی محبت میں کہیں اللہ تعالیٰ کو برا نہ لگ جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس میں جو کام کرنا جو ہے خشیت میں اس کے معنی آتے ہیں. والذین هم بآیات ربہم یؤمنون اور وہ لوگ وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، قونی پر بھی شرعی پہ بھی، اور بیسیکلی اس میں جو ہے اللہ کے احکامات آئیں گے. والذین اور وہ لوگ ہم بربہم وہ اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون نہیں شرک کرتے، چھپا ہوا بھی نہیں، ظاہری بھی نہیں، ذات میں بھی نہیں، صفات میں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک نہیں ٹھہراتے. والذین اور وہ لوگ یؤتون دیتے ہیں ما آتو جو کچھ وہ دیتے ہیں، وقلوبہم اور دل ان کے وجلتن ڈرنے والے ہوتے ہیں، انہم بے شک وہ الی ربہم اپنے رب کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب کرتے تھے، وہ پیتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہ جو رات کو نماز کے لیے اٹھتے، خیرات کرتے اور پھر بھی ڈرتے کہ قبول نہیں ہوئی. جیسے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد بھی قبولیت کے لیے جو ہے ڈرتے تھے. تو یعنی اور وہ لوگ دیتے ہیں جو کچھ وہ دیتے ہیں اور دل ان کے ڈرنے والے ہوتے ہیں. یعنی اب صحابہ کرام سمجھے کیوں ڈر رہے ہیں وہ لوگ؟ کیا چوری کیے، زنا کیے، شراب کیے؟ تو نہیں نہیں نہیں، وہ ایکچولی نیکی کرنے کے بعد راتوں کو نمازوں کے لیے اٹھنے کے باوجود، جیسے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت بھی یہ سوچے اللہ کی طرف سے قبول ہوگا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ جلدی کرتے ہیں بھلائیوں میں، وہم لہا سابقون اور وہ اس کے لیے آگے بڑھنے والے ہیں، فرسٹ رہنے والے ہیں. بہت لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں نیکی سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یا کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر میں کروں گی. نہیں، کوئی بھی چھوٹی نیکی ہو پہلے کرنا ہے، فرسٹ اپارچونٹی گراب کرنا ہے. ولا نکلف نفسا اور نہیں ہم تکلیف دیتے ہیں کسی جان کو الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق. ولدینا اور ہمارے پاس کتاب ایک کتاب ہے، یعنی صحیفہ عمل نامہ جو ہے ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ینطق بالحق وہ بولے گی حق کے ساتھ، یعنی اب بولے گی یعنی پورا ریکارڈ پلے ہوگا. وہم لا یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، نہ زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی. اب آپ دیکھیں آج کل ایک میموری چپ نکال کے کہیں پلے کر دینا کتنا آسان ہے، تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ نام اعمال نکالو اور کہیں پلے کر دو. بل قلوبہم بلکہ دل ان کے فی غمرت غفلت میں ہے، من ھذا اس سے، کس سے؟ قرآن سے، اعمال نامے سے. ولہم اعمال اور ان کے لیے اعمال ہے، من دون ذالک اس کے علاوہ یعنی برے کام کا، ہم لہا وہ ان کے لیے عاملون عمل کرنے والے ہیں. یعنی وہ غافل ہے کس سے؟ قرآن سے بھی غافل ہے، اور ان کے پورے برے اعمال ایک جگہ لکھے جا رہے ہیں اس سے بھی غافل ہے. اب اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اس کے بعد کیا سوچتے ہیں ہم کہ نام اعمال میں سب ایڈڈ ہے، اور وہ جو ہے بولیں گے وہاں پر پلے ہوگا آخرت کے دن. اللہ محفوظ رکھے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذنا جب پکڑتے ہیں ہم مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، کیونکہ یہ سب سے زیادہ اتراتے تھے نا، یہ سب سے زیادہ فساد کرتے تھے، بالعذابی ساتھ عذاب کے، اذا ہم جب وہ یجأرون بے قرار ہو جاتے ہیں یا چلاتے ہیں. تو اب جب جیسا فرعون یا دوسرے قوموں پہ عذاب ہوا کیسے ان کی حالت ہوئی. لا تجأروا نہ بے قرار ہو، الیوم آج، انکم بے شک تم، منا ہم سے، لا تنصرون نہ تم مہلت دیے جاؤں گی. اتنی مہلت دی گئی تھی، جب نہیں مانے اب عذاب آیا تو پھر کیوں بے قرار ہوتے ہو. قد کانت تحقیق تھے آیاتی میری آیات تتلا پڑھی جاتی. ہمارے پاس بھی پڑھی جا رہی ہے نا، یہ تو قوموں کے پاس بات ہو رہی ہے، ہمارے پاس بھی اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہے. علیکم تم پر، فکم تو تھے تم، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، تنکسون تم پھر جاتے، تو تم کیا کرتے؟ منہ موڑ جاتے.
اب یہاں پر دیکھیے قرآن سے کتنے لوگ منہ موڑتے ہیں. یہاں پہ پچھلے بستیوں کی یہ باتیں ہمارے پاس اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں. تو اب آپ دیکھیے قرآن کے لیے کتنا ٹائم ہے، کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کیا عمل کر رہے ہیں. لوگوں کے لیے پاس سب چیز کے لیے ٹائم ہے، فزکس کے لیے، کیمسٹری کے لیے، میتھس کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، بایو کے لیے، آرٹس کے لیے، پینٹنگ کے لیے، ڈانسنگ کے لیے، سب کے لیے ٹائم ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو قرآن کے لیے تو پھر یہ کیا ہے؟ اپنی ایڑیوں پر جب پڑھی جاتی ہے تم پھر جاتے ہو کہاں کہاں، محلہ محلہ ہر جگہ قرآن کلاسز ہوتے ہیں. لیکن اب بھی ہماری قوم میں سے کتنے لوگ اس سے غافل ہے، مستکبرین، تکبر کرتے ہیں. تکبر یعنی خود کو اونچا سمجھتے ہیں. اب دیکھیے ہم قرآن پڑھے نہیں، ہم تو میں انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نو. بھی سامرن، ساتھ اس کے افسانہ گوئی کرنے والے، تہجرون، تم بےہدہ بکتے تھے. یعنی اب یہاں پہ تہجرون میں یہ حجرہ اور حجر دونوں کے معنی آتے ہیں. حجرہ یعنی کترانا، ہٹنا، اس کے معنی آتے ہیں، اور حجر میں بےہدہ گوئی کے جو ہے آتے ہیں. تو قرآن کو چھوڑ کر بےہدہ، اگر ہم خاص طور سے اس کو جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اہل مکہ کے لیے، اگر ہم لیں گے تو اہل مکہ جو ہے قرآن کو چھوڑ کر شعر، شاعری، بےہدہ چیزیں سب میں پڑے ہوئے تھے. اور اگر ہم آج دیکھیں گے تو قرآن کو چھوڑ کر ٹی وی، ریلز، ٹک ٹاک، نیٹ فلکس، یہ ساری چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. افلم یدبروا، کیا پھر انہوں نے غور نہیں کیا، القول، کلام میں یعنی قرآن میں، ام جاءہم، یہ آیا ان کے پاس، ما لم یأتی، جو نہیں آیا، آباءہم، ان کے آباء و اجداد کے پاس، الاولین، پہلے، یعنی تورات، زبور اور پہلے بھی تو ڈیوائن بکس آئے ہیں نا. کیا چیز قرآن سے روکے ہوئے ہے؟ اللہ کی وحی کے ذریعے پہلے بھی تو کتابیں آئی تھی نا. ام لم، یا نہیں، یعرفوا، انہوں نے پہچانا، رسولہم، اپنے رسول کو، فہم لہ منکرون، تو وہ اس کے لیے انکاری ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی امین اور صادق مشہور تھے نا. جب اتنے سال سے وہ کوئی جھوٹ نہیں بولے، امانت داری کرے، صادق رہے، تو پھر اب کیوں ان کو جھوٹے مانتے ہو؟ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں بھی اس کے ساتھ جنت، جنون ہے، نعوذ باللہ کہتے ہو. یعنی ان کی چھوٹی سی جو عقل تھی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتی کچھ کہتی، ان کی اتنا سمجھ نہیں تھی کہ کیا ہے یہ، کیا، یا وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنون ہے. ایسے باتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں. بل جاءہم، بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس، بالحق، حق، و اکثرہم، اور ان کی اکثریت، للحق، حق کے لیے، کارہون، ناپسند کرنے والی ہے. اور اس زمانے میں بھی میجورٹی پیپل حق انکار کیے، آج بھی میجورٹی انکار کی. اب آپ دیکھیے نہ پورے ورلڈ پاپولیشن میں مسلمز کتنے ہیں، مسلمز میں پھر شعوری مسلمز عمل کرنے والے کتنے ہیں. ولوی، اور اگر اتبع الحق، پیروی کرتا حق، اہواءہم، ان کی خواہشات کا. یہاں پہ پیروی کرتا حق ان کی خواہشات کا، یعنی حق کیا ہے یہاں پہ؟ وحی ہے. وحی اگر ان کے مطابق اترتی، کیسے اترتی؟ سرداروں کے اوپر، امیروں کے اوپر، یا بڑے لوگوں کے اوپر اترتی، یا وحی میں جو انسٹرکشنز ہے وہ ان کے من مرضی کے مطابق اترتے، تو کیا ہوتا ہے؟ لفسدت السماوات، البتہ بگڑ جاتے آسمان. یعنی وہ ایسے چیزیں ہوتی، ان کے خواہشات پر اگر ہوتی، یا ان کے اس کے اوپر ہوتی، تو سارا نظام، سارا جو ہے حکومت، ساری چیزیں جو ہے کیا ہوتی؟ فساد کے اوپر بیسڈ ہوتی، اور کائنات پوری بگڑ جاتی. والارض، اور زمین، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، کیونکہ سارا انتظام آسمان، زمین اور پوری ان دونوں کے درمیان کا بگڑ جاتا ہے، کیونکہ ایوری تھنگ ول بی بیسڈ آن کیا ہے، کیا کہتے ہیں اپنے، فسادی ہے نا. وہ لوگ چاہتے تو فساد ہے، تو پھر پوری چیزیں جو ہے تہس نہس ہو جاتی اور سب کچھ وہ ہو جاتا. بل اتیناہم، بلکہ لائے ہے ہم ان کے پاس، بھی ذکرہم، انہی کا ذکر، فہم، تو وہ عن ذکرہم، اپنے ذکر سے، معرضون، منہ موڑنے والے ہیں. ام تسألہم، یا تم سوال کرتے ہو ان سے، خرجن، کسی خراج کا. خراج یعنی ٹیکس کو کہتے ہیں. فخراج ربک، تو تیرے رب کا خراج خیر، بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رازق ہے. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہے مسلمانوں سے یہ دین کی بات، توحید کے بات جو ہے پہنچانے کے لیے کوئی ٹیکس مانگے، کوئی فائن مانگے، کوئی پیسے مانگے؟ کچھ بھی تو نہیں نا. اللہ تعالیٰ کے پاس جو ملنے والا ہے توحید کے بدلے، ایک اللہ کی عبادت کے بدلے، شرک سے بچنے کے بدلے، وہ بہت اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے.
وَإِنَّكَ اور بے شک تو لَتَدْعُوهُمْ البتہ تو بلا رہا ہے ان کو، کس کو؟ اہل مکہ کو اور تمام لوگوں کو، اِلیٰ صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المؤمنون جز 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، الذین وہ لوگ، ہم وہ، فی صلاتہم اپنی نمازوں میں، خاشعون خشوع کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، عن اللغو لغویت سے یا لغو سے، معرضون منہ موڑنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، للزکاۃ زکوٰۃ کے لیے، فاعلون کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، الا مگر، علی ازواجہم اوپر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم تو بے شک وہ، غیر ملومین نہیں ہیں ملامت کیے جانے والے، فمن ابتغی تو جو کوئی تلاش کرے، وراء ذالک اس کے علاوہ، فاولئک تو یہی لوگ، ہم العادون وہ زیادتی کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، لاماناتہم اپنی امانتوں کے لیے، وعہدہم اور اپنے عہد کے، راعون نگرانی کرنے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، علی صلواتہم اپنی نمازوں پر، یحافظون حفاظت کرتے ہیں، اولئک یہی لوگ، ہم الوارثون وہ وارث ہونے والے ہیں، الذین وہ لوگ، یرثون جو ورثے میں پائیں گے، الفردوس فردوس، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقنا الانسان پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالتن خلاصے سے، من طین مٹی کے، ثم پھر، جعلناہ بنایا ہم نے اس کو، نطفتن ایک نطفے کی شکل میں، فی قرارن ایک ٹھکانے میں، مکین محفوظ، ثم پھر، خلقنا بنایا ہم نے، النطفۃ نطفے کو، علقۃ علقہ، فخلقنا پھر بنایا ہم نے، العلقۃ جمے ہوئے خون کو یا علقہ کو، مدغۃ مدغہ، فخلقنا پھر بنایا ہم نے، المدغۃ مدغہ کو، عظامًا ہڈیاں، فکسونا پھر پہنایا ہم نے، العظام ہڈیوں کو، لحما گوشت، ثم پھر، انشأناہ اٹھایا ہم نے اس کو، خلقًا آخر ایک دوسری مخلوق، فتبارک تو بہت بابرکت ہے، اللہ تعالی، احسن الخالقین جو سب سے اچھا ہے پیدا کرنے والوں میں، ثم پھر، انکم بے شک تم، بعد ذالک اس کے بعد، لمیتون البتہ مرنے والے ہو، ثم پھر، انکم بے شک تم، یوم القیامتی قیامت کے دن، تبعثون تم اٹھائے جاؤ گے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقنا بنائے ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، سبع سات، طرائق راستے، وما کننا اور نہ تھے ہم، عن الخلق مخلوق سے، غافلین غافل، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، بقدر اندازے کے ساتھ، فاسکناہ پھر ٹھہرایا ہم نے اس کو، فی الارض زمین میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، علی ذہاب اوپر لے جانے کے، بھی اس کو، لقادرون البتہ قادر ہے، فانشأنا پھر پیدا کیا ہم نے، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، جناتن باغات کو، من نخیل کھجور کے، واعناب اور انگوروں کے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، فواکہ پھل ہے، کثیرتن بہت سے، ومنہا اور اس میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو، وشجرتن اور درخت، تخرج نکلتا ہے، من طور سیناء طور سینا سے، تنبتو اگتا ہے، بالدہنی ساتھ چکنائی کے، وصبغ اور سالن، للآکلین کھانے والوں کے لیے، وَإِنَّ اور بے شک، لکم تمہارے لیے، فی الانعام جانوروں میں، لعبرۃ البتہ سبق ہے،
نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو مما اس میں سے جو فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہیں ولکم اور تمہارے لیے فیہا ان میں منافع فائدے ہیں کثیرتن بہت سے ومنہا اور اس میں سے تأکلون تم کھاتے ہو وعلیہا اور ان پر وعلی الفلکی اور کشتیوں پر تحملون تم اٹھائے جاتے ہو ولقد اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومہ اپنی قوم کی طرف فقال تو اس نے کہا یا قوم عبود اللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی مالکم نہیں تمہارے لیے من الہ غیرہ کوئی الہ اس کے سوا افلا تتقون کیا بھلا تم تقوی نہیں اختیار کرو گے فقال الملأ تو کہا سرداروں نے الذین کفروا من قومہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے ما ھذا نہیں یہ الا مگر بشرن ایک انسان ہے مثلکم تمہاری طرح یریدو چاہتا ہے ان یتفضل کہ فضیلت حاصل کر لے علیکم تم پر ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالی لانزل البتہ نازل کر دیتا ملائکہ فرشتے ما سمعنا نہیں سنا ہم نے بہذا اس بات کو فی آبائنا اپنے آباء و اجداد میں الاولین پہلے ان ہوا نہیں وہ الا مگر رجل ایک شخص ہے بھی اس کے ساتھ جنتن جنون ہے فتربصوا تو انتظار کرو تم بھی اس کے ساتھ حتی حین ایک وقت تک قال کہا ربی اے میرے رب انصرنی مدد فرما میری بما کذبون بوجہ اس کے جو وہ جھٹلاتے ہیں مجھ کو فاوحینا تو وحی کی ہم نے الیہ اس کی طرف انصنعی کہ بنا الفلکا کشتی باعیننا ہمارے نگاہوں کے سامنے ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق فاذا جاء پھر جب آ جائے امرنا حکم ہمارا وفارت النور اور ابل پڑے تنور فسلک تو داخل کر لے فیہا اس میں من کلن ہر قسم کے زوجین جوڑے اثنین دو و اہلکا اور اپنے گھر والوں کو الا مگر من سبق جو پہلے ہو چکا علیہ اس پر القول فیصلہ منہم ان میں سے ولا تخاطبنی اور نہ تم مخاطب کرنا مجھ کو فی الذین ان لوگوں کے معاملے میں ظلموا جنہوں نے ظلم کیا انہم بے شک وہ مغرقون غرق کیے جانے والے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ پھر جب سوار ہو تم انتا تم وَمَن مَعَكَ اور جو ساتھ تیرے ہیں عَلَى الْفُلْكِ اوپر کشتی کے فَقُلْ تو کہنا الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے الذی نجانا جس نے نجات دی ہم کو من القوم الظالمین ظالم قوم سے وقل اور کہنا ربی اے میرے رب انزلنی اتار مجھ کو منزلن اتارنے کی جگہ مبارکن بابرکت و انتا اور تو خیر المنزلین بہترین اتارنے والا ہے ان فی ذالکا بے شک اس میں لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں و ان کننا اور بے شک تھے ہم لمبتلین البتہ آزمانے والے ثم پھر انشأنا اٹھایا ہم نے من بعدہم ان کے بعد قرنن آخرین دوسرے قوموں کو فارسلنا تو بھیجا ہم نے فیہم ان میں رسولا ایک رسول منہم انہی میں سے ان عبد اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی مالکم نہیں تمہارے لیے من الہ غیرہ کوئی الہ اس کے سوائے افلا تتقون کیا پھر نہ تم ڈرو گے وقال الملأ اور کہا سرداروں نے من قومہ اس کی قوم کہ الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا وکذبوا اور جھٹلایا بلقاء الآخرتی آخرت کی ملاقات کو واترفناہم اور دولت دی ہم نے ان کو فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ما ھذا نہیں یہ الا مگر بشر ایک انسان ہے مثلکم تمہارے جیسا یأکلو کھاتا ہے مما تأکلون اس میں سے جو تم کھاتے ہو منہ اس میں سے ویشرب اور پیتا ہے مما تشربون اس میں سے جو تم پیتے ہو وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ اور البتہ اگر اطاعت کی تم نے بشرن ایک انسان کی مثلکم اپنے جیسے انکم یقیناً تم اذن تب لخاسرون البتہ نقصان اٹھانے والے ہوگے ایعیدکم کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے انکم کہ بے شک تم اذا متتم جب مر گئے تم وکنتم اور ہوگے تم ترابن مٹی وعظامن اور ہڈیاں انکم بے شک تم مخرجون نکالے جانے والے ہو
ہیہاتا بہت دور ہے لما واسطے اس کے جو توعدون تم وعدہ کیے جا رہے ہو. انہیا نہیں یہ الا مگر حیاتن الدنیا ہماری دنیا کی زندگی، نموتو ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں، وما نحنو اور نہیں ہیں ہم بمبعوثین اٹھائے جانے والے. ان ہوا نہیں وہ الا رجلو مگر ایک انسان افترا اس نے گڑھ لیا علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، وما نحن لہو اور نہیں ہم اس کے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے. قال کہا ربی اے میرے رب انصرنی مدد کر میری بما بوجہ اس کے جو کذبون قال کہا اما اس چیز سے قلیل تھوڑی دیر بعد لیصبحن البتہ ضرور ہوں گے نادمین نادم. فاخذتهم الصیحة تو پکڑ لیا ان کو چنگاڑ نے بالحق حق کے ساتھ، فجعلناہم تو کر دیا ہم نے ان کو غثاء کوڑا کرکٹ، فبعدن تو ہلاکت ہے للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے. ثم انشأنا پھر اٹھایا ہم نے من بعدہم ان کے بعد قروناً امتوں کو آخرین کچھ دوسری، ما تسبقو نہیں سبقت لے جا سکتی من امتن کوئی امت اجلہا اپنی مقرر وقت سے، وما یستأخرون اور نہ وہ دیر کر سکتے ہیں. ثم ارسلنا پھر بھیجا ہم نے رسولنا اپنے رسولوں کو تترا پے در پے، کلما جب کبھی جاء آیا امتن کسی امت کے پاس رسولہا اس کا رسول، کذبوہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاتبعنا تو پیچھے لائے ہم بعدہم بعدا ان میں سے بعض کو بعض کے، وجعلناہم اور بنا دیا ہم نے ان کو احادیث باتیں یا افسانہ. فبعدن تو دوری ہے لقوم لا یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی. ثم ارسلنا پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ اور اس کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان اور دلیل مبین کھلی، الی فرعون فرعون کی طرف، وملائہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا ان سب نے تکبر کیا، وکانوا اور تھے وہ قوماً لوگ، عالین متکبر. فقالوا تو کہنے لگے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائے، لبشرین مثلنا دو انسانوں کے لیے ہم جیسے، وقومہما اور ان دونوں کی قوم، لنا عابدون ہماری غلامی کرنے والے ہیں. فکذبوہما تو انہوں نے جھٹلایا ان دونوں کو، فکانوا من المہلکین تو تھے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا موسیٰ الکتابہ دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت پائے. وجعلنا اور بنایا ہم نے ابن مریم کو، و امہ اور اس کی ماں کو، آیتن ایک نشانی، و آویناہما اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو، الی ربوۃ طرف بلند جگہ کے، ذات قرار رہنے والی، و معین اور بہتے چشمے والی. یا ایہا الرسل اے رسولو، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو اور عمل کرو، صالح انی بے شک میں، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، علیم جاننے والا ہوں. وَإِنَّ هَذِهِ اور بے شک یہ امتکم تمہاری امت، امتاً واحدتاً ایک ہی امت ہے، وَأَنَا اور میں ربکم تمہارا رب ہوں، فاتقون پس ڈرو مجھ سے. فَتَقَطَّعُوا تو انہوں نے کاٹ لیا، امرہم اپنا دین، بینہم آپس میں، زبرا ٹکڑے ٹکڑے، کل حزب ہر فریق، بما لدیہم جو ان کے پاس ہے، فریحون خوش ہونے والے. فذرہم تو چھوڑو ان کو، فی غمرتہم اپنی غفلت میں، حتی حین ایک وقت تک. ایحسبون کیا وہ سمجھتے ہیں، انما بے شک، نمدہم ہم مدد دیتے رہیں گے ان کو، بھی ساتھ اس کے، من مال و بنین مال اور بیٹوں میں سے. نسارع لہم فی الخیرات ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں، بل لا یشعرون بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. ان الذین بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم وہ اپنے رب کے ڈر سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات پر، یؤمنون ایمان لاتے ہیں. والذین اور وہ لوگ، ہم وہ، بربہم اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون شرک نہیں کرتے. والذین اور وہ لوگ، یؤتون دیتے ہیں، ما آتوا جو کچھ وہ دیتے ہیں، وقلوبہم اور دل ان کے، وجیلتن ڈرنے والے ہوتے ہیں، انہم بے شک وہ، الی ربہم اپنے رب کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں. اولئک یہی لوگ، یسارعون جلدی کرتے ہیں،
فی الخیراتی بھلائیوں میں، وہم اور وہ لہا اس کے لیے سابقون آگے بڑھنے والے ہیں، ولا نکلف نفسا اور نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، ولدینا اور ہمارے پاس کتاب ایک کتاب ہے، ینطق جو بولے گی بالحق حق کے ساتھ، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، بل قلوبہم بلکہ دل ان کے فی غمرت غفلت میں ہیں، من ھذا اس سے، ولہم اور ان کے لیے اعمال اعمال ہے، من دون ذالک اس کے علاوہ، ہم لہا وہ ان کے لیے عاملون عمل کرنے والے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذنا جب پکڑتے ہیں ہم، مترفیہم ان کے خوشحال لوگوں کو، بالعذابی ساتھ عذاب کے، اذا ہم جب وہ یجأرون وہ بے قرار ہو جاتے ہیں، لا تجأرون نہ بے قرار ہو، الیوم آج، انکم بے شک تم، منا ہم سے، لا تنصرون نہ مدد دیے جاؤ گے، قد کانت تحقیق تھی آیاتی میری آیات، تتلا پڑھی جاتی، علیکم تم پر، فکنتم تو تھے تم، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، تنکسون تم پھر جاتے، مستکبرین تکبر کرتے ہوئے، بھی ساتھ اس کے، سامرن افسانہ جوئی کرنے والے، تہجرون تم بےہدہ بکتے تھے، افلم یدبروا کیا پھر انہوں نے غور نہیں کیا، القولا کلام میں، ام جاءہم یا آیا ان کے پاس، ما لم یأتی جو نہیں آیا، آباءہم ان کے آباء و اجداد کے پاس، الاولین پہلے، ام لم یا نہیں، یعرفو انہوں نے پہچانا، رسولہم اپنے رسول کو، فہم تو وہ لہو اس کے لیے، منکرون انکاری ہیں، ام یقولون یا وہ کہتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، جنتن جنون ہے، بل جاءہم بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس، بالحق حق، وہ اکثرہم اور ان کی اکثریت، للحق حق کے لیے، کارہون ناپسند کرنے والے ہیں، ولوی اور اگر اتبع الحق پیروی کرتا حق، اہواءہم ان کی خواہشات کی، لفسدت السماوات البتہ بگڑ جاتے آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو ان کے اندر ہے، بل اتیناہم بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس، بذکرہم ان ہی کا ذکر، فہم تو وہ ان ذکرہم اپنے ذکر سے، معرضون منہ موڑنے والے ہیں، ام یا تسألہم تم سوال کرتے ہو ان سے، خرجن کسی خراج کی، فخراج ربک تو تیرے رب کا خراج، خیر بہتر ہے، وہو خیر الرازقین اور وہ بہترین رازق ہے، وانک اور بے شک تو، لتدعوہم البتہ تو بلا رہا ہے ان کو، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔